अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज तमाम नजरें, तमाम तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की होने वाली 5 रुकनी बेंच के ज़ेरे एहतमाम जो समाअत हुई है उस पर रही। इलेक्शंस के हवाले से बड़ा फैसला होने जा रहा है। कल 11 बजे इस फैसले को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच में नाजरीन बड़ा आज दिलचस्प तबादला ख्याल हुआ और बहुत दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। बहुत सारे वो रिमार्क्स थे जो कि हमें कैटेगोरिकली लगा कि पीटीआई के स्टैंड्स को फेवर करते हैं, जो कि सदर मुमलिकत ने खत लिखा था इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से और 9 अप्रैल की तारीख दी थी। वहीं पर कुछ हमने रिमार्क्स ऐसे देखे जो कि यकीनन हुकूमत के वर्जन को फेवर करते थे और हुकूमत की इस बात को सपोर्ट करते हुए या तायीद करते हुए नजर आए कि जी सदर का तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शंस की तारीख दें। इस पूरे मामले पर यकीनन बात करेंगे। इसमें बहुत दिलचस्प जो दलाइल थे वो भी दोनों इतराफ के बुकला ने दिए और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उनमें से एक हमारे साथ आज पैनल में भी मौजूद हैं, तशरीफ फरमाए। उनसे भी जाहिर है हम लोग तमाम जो अहवाल ऑन ग्राउंड थे वो जानेंगे। जैसे कि जिन रिमार्क्स का मैं हवाला दे रही हूँ आपके सामने, मौजूदा हालात में 90 रोज में इलेक्शन जरूरी हैं, ये बहुत अहम रिमार्क है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज हमने देखा, उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से। वहीं पर दूसरी तरफ आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर के हर अमल हुकूमत की सिफारिश पर होगा। ये जस्टिस जमाल का रिमार्क है जो कि यकीनन हुकूमत के उस मौक़िफ़ से मिलता जुलता है जब वो कहते हैं कि कोई भी अज़ खुद इस तरह की चिट्ठी जो है वो सदर मुमलिकत बगैर गवर्नमेंट की एडवाइस के, बगैर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के नहीं लिख सकते। वहीं दूसरा इसी तरह का दिमाग जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी नजर आया कि सदर मुमलिकत के साथ कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये पूछा गया। वहां जस्टिस मजहर ने ये रिमार्क दिया जो कि सदर के उस खत की जानिब कुछ हद तक हमें वजन डालता हुआ नजर आया कि सदर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते तो सेक्शन 57 खत्म क्यों नहीं कर देते। इस तरह के नाजरीन मुतअद्दिद बयानात सामने आए। वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे उन्होंने भी यही कहा था, उनका भी ये बार बार ये अपना मौक़िफ़ दोहराते रहे और उन्होंने कहा कि जी हमने पहले ही कहा है कि आप जो इलेक्शन की तारीख है वो गवर्नर ने देनी है और गवर्नर कोई तारीख इस वक्त दोनों जो सूबे हैं उनके गवर्नर्स कोई भी तारीख देते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं पर सदर ने नाजरीन दूसरी तरफ ये भी, सदर के जो वकील हैं उन्होंने एक तरह से एतराफ किया कि हाँ केपी के इलेक्शन की जो तारीख है वो देकर आईनी इख्तियार से तजावुज किया गया सदर मुमलिकत की तरफ से। बड़ा एडमिशन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं लीगली और पॉलिटिकली, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और बात एम्फेसाइज करते हुए जो मुअज़्ज़ज़ अदालत नजर आई वो ये थी कि ये तमाम मामला आपस में खुश असलूबी से क्यों तय नहीं हो सकता। आया ये क्यों मुमकिन नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन ऑफ द डे मिलकर इलेक्शंस की तारीख का कोई नतीजा निकाल लें या कोई ऐसी तारीख निकालें जिसके ऊपर दोनों का इत्तेफाक राय हो। दोनों बातचीत करने से क्यों गुरेजा नजर आते हैं और ये मामला इसी वजह से बार बार अदालत का दर खटखटाता है क्योंकि हमारे जो सियासतदान है कलेक्टिवली फेल हो चुके हैं किसी तरह के कंसेंसस को फॉर्म करने में। ये सिर्फ आज की समाज के लिए नहीं बल्कि आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी बहुत बड़ी सियासी तंबी है जो कि दोनों को अपने ऊपर करनी है और अपने गिरबान में झांकना है, चाहे वो हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से भी, चूंकि आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए और जो केसेस थे जिसमें उनकी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस दरकार थी उसका उन्होंने सामना करना था तो इस वजह से वो इस्लामाबाद आए। लेकिन पहले तो उनके नाकाबिले जमानत वारंट जो है वो गिरफ्तारी के जारी हुए तोशाखाना केस में और फौरी उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब को प्री अरेस्ट बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिल गई और ये रिलीफ मिला गया। हाँ, लेकिन जो पीटीआई के वर्कर या कारकुनान उनके साथ उनके हमरा मौजूद थे उनकी तरफ से कोई शक नहीं कि धक्कम पेल के मनाजिर हमने देखे और तमाम जो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दो बातों का एतराफ करना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा एक अवाम का हुजूम और अवाम का समंदर इमरान खान साहब के साथ था जो कि निकला था। जो आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है और ये दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन नाजरीन नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा भी उतना ही ज़रूरी है और ये भी एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा इन कारकुनान की तरफ से कहीं पर भी नजर नहीं आया। मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे तोड़कर खोले गए और वहां पर एक यलगार सी की गई, धक्कम पेल के बिल्कुल एग्जेम्पलरी मनाजिर थे जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचा। हुकूमत वक्त ये कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन नाजरीन इस बात को भी हुकूमत वक्त को मानना पड़ेगा
کہ لوگ تو نکلے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ان کی یہ پیشی ہے یہ ضرور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ موجود تھے. دونوں باتیں جو فیکچول ہیں وہ کرنی چاہیے. اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے عمران خان صاحب اپنے کیسز میں کتنے محفوظ نظر آتے ہیں, اور اس وقت موڈیز کی جو ریٹنگ آئی ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے وہ بھی پریشان کن ہے تمام کے لیے, کیونکہ یہ ملک ہوگا تو سیاست چلے گی, چاہے وہ حکومت کی سیاست ہو یا اپوزیشن کی سیاست ہو. موڈیز نے لوئسٹ ایور جو پاکستانی معیشت کے لیے ریٹنگ ہے وہ ابھی اپنی جو حالیہ رپورٹ ہے اس میں شائع کی ہے. کیا اس کا حل ہمارے جو تمام حلقہ احباب ہیں ان کے پاس کوئی ہے؟ عمران خان صاحب بھی اپنی ایک جنگ لڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور حکومت وقت بھی ان کے خلاف چارہ جوئی میں لگی ہوئی ہے, مصروف ہے. کیا ایسے عام آدمی کو فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کی بات سے, یا حکومت وقت میں کی جو چارہ جوئی ہے یا جو ان کی حکمت عملی, کاؤنٹر حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کے مخالف, اس سے یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمیں لازم و ملزوم ہو کر ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے. فوری طور پہ ناظرین اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. لیگل ایز ویل ایز پولیٹیکل اوپینینز آج ہم جانیں گے. جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ ناظرین JUI سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج بڑے مدلل اپنی جو دلائل ہیں وہ بھی پیش کرتے نظر آئے سپریم کورٹ کے سامنے اس تمام سماعت میں. ظاہر ہے JUI کے ایک بہت پرومیننٹ رکن, حکومتی جماعت کے ایک بہت پرومیننٹ رکن, ایز ویل ایز مایا ناز قانون دان, تو دونوں اعتبار سے آپ کے اوپینینز ہم جانیں گے. آپ کا بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا کامران مرتضیٰ صاحب, تھینک یو فار گریسنگ آور شو. راجہ یاسر ہمایوں صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ, ویری پرومیننٹ امپورٹنٹ ممبر آف ہز پارٹی, سابق وزیر ہیں آپ پنجاب کے. جب یہ اسمبلی اس کی ڈیزولوشن ہوئی ہے اس سے بالکل پہلے آپ بطور وزیر پنجاب کابینہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے, تو تمام احوال سے obviously پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ آپ کی طرف سے ہم لیں گے, جو پولیٹیکل ویو ہے. آپ کو بہت وارم ویلکم راجہ صاحب, تھینک یو فار گریسنگ دا شو. اور ناظرین تمام معاملے پر نان پارٹیزن ویوز کے لیے اور لیگل ایکسپرٹیز کے لیے عارف چودھری صاحب نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ کا بھی بہت خوش آمدید چودھری صاحب, تھینک یو کہ آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. ظاہر ہے ہم لیگلی اسپیکنگ آپ سے جانیں گے کہ یہ جو ریمارکس ہیں یہ تمام کس جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کون کتنے پانی میں ہے گویا. عارف صاحب میں آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گی, ذرا بتائیے گا سر, ایک تو جو 9 رکنی بینچ 5 میں شرنک ہو گیا, کل 11 بجے اس تاریخی جو سماعت ہے اس کا فیصلہ متوقع ہے. الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, سب کو کمر کس لینی چاہیے یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی الیکشنز دور ہیں؟ دیکھیں یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا تھا معاملہ, جس وقت یہ 9 رکنی بینچ اور اس کے اوپر اعتراضات موجود تھے, ہر طرف سے آ رہے تھے, اور پھر یہ جو اپلیکیشن تھی PDM کی طرف سے کہ آپ اس کو فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اس کا مظاہرہ کیا گیا ہر طرف سے, انہیں میں اپریشیٹ کروں گا کہ جنہوں نے PDM کی طرف سے بھی وہ جو اعتراضات والی بات تھی وہ عدالت نے اپنے طور پر یہ ختم کر دیا معاملہ جب انہوں نے ریکیوز کر دیا اور بینچ جو ہے انہوں نے چھوٹا بنا لیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا آپس میں اختلاف رہا ہے, اس طرح نہیں آنا چاہیے. اور پھر جب PDM کی طرف سے وہ جو اپلیکیشن تھی وہ واپس لے لی گئی, اس پہ پریس نہیں کیا گیا کہ فل کورٹ کی تشکیل کی, تو اس سے یہ معاملہ کم از کم سیدھا ہو گیا. اب 2-3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ یہ جو گورنر کے اختیار کے بارے میں یہ اس لیے کچھ نئی باتیں کرنی چاہیے یا تھوڑی سی ہٹ کے, کیونکہ سارا دن یہی لوگ سنتے رہے تو یہ اس کا دہرانا جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن صرف 1-2 پہلو جو ہے وہ میں عرض کروں گا. گورنر KPK کا فیصلہ اور اس کے بعد پنجاب کے گورنر کا معاملہ, اس کو جب علیحدہ ڈسٹنگوش کیا جائے تو ایک بات جو بڑی باریک بات ہے, اس سے کچھ اختلاف مجھے تو ہے, لیکن ہر صورت یہ چونکہ اختیار جو ہے اس کو انہوں نے ذرا ڈفرینشیٹ کیا کہ جب گورنر جو ہے چونکہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اختیار جو ہے وہ گورنر کے پاس آ جاتا ہے, اور گورنر نے جو سب سے پہلا نوٹیفیکیشن میں درج کرنا ہے وہ ڈیٹ دینی ہے الیکشن کی, نئے الیکشن کی. یہ سب سے پہلی بات ہے. اس کے بعد اس نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا تھا پنجاب کے اندر کہ جی میں نے تو نہیں سائن کیا, اسمبلی خود ڈیزالو جی, اسی لیے یہی انہوں نے جواز بتایا تھا, اسی لیے میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دوں گا. اس کے لیے توجہ میرے خیال میں تو یہ کوئی ایسی توجہ نہیں ہے, کیونکہ جو کام ان کے ذمے کرنا تھا اگر وہ اس طرح نہیں ہوا اور آٹومیٹیکلی ہو گیا تو تب بھی اس کے کانسیکوینسز وہی ہیں. لیکن کم از کم اسے یہ سمجھا گیا کہ وہاں چونکہ ویکیوم تھا
تو اس کو جب گورنر نہیں یہ کر رہا تو اس کی جگہ پھر کون کرے گا؟ سوائے پریزیڈنٹ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور پریزیڈنٹ کو چونکہ 7 اختیار آرٹیکل 57 کے تحت بھی دے دیا گیا ہے، الیکشن ایکٹ کے تحت، 2017 کے ایکٹ کے تحت، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب وہ اختیار جو ہے وہ تو استعمال ہوا ٹھیک. اور باقی کے پی کے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ گورنر نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اسمبلی کی ڈیزولوشن کا، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گورنر جو ہے وہی اس معاملے میں، چونکہ نوٹیفیکیشن والی کاروائی اس نے خود کی تھی، تو اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈیٹ والا جو رہ گیا وہ ڈیٹ والا بھی وہ خود کرتا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے ذرا ڈسٹنگوش کر لیا. تو اس سے قطعاً یہ بات واضح نہیں ہوتی اور ثابت نہیں ہوتی کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. پریزیڈنٹ کے پاس تو اختیار ہر صورت میں. ایک چھوٹی سی گزارش، کیونکہ یہ جو اختیار ہے یہ کسی طرح کی سمری کا اور کسی طرح کی ایڈوائس کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب ایڈوائس دینے والے نہیں ہوتے. لیکن چودھری صاحب یہ تو آج وکیل نے اعتراف کیا ہے نا جناب عارف علوی کے کہ صدر نے کے پی الیکشن کے معاملے میں اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کیا ہے. یہ جو آپ نے بات جو تمام آپ نے فرمائی ہے یہ آپ نے پنجاب کے کانٹیکسٹ میں فرمائی ہے. کے پی والے کانٹیکسٹ میں بھی میں آپ کی طرف آتی ہوں، اس پہ بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اگر ایک جملے میں اس کا جواب فرمائیں. کے پی کے والے معاملے میں کے پی کے والے معاملے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ گورنر نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا، مطلب اسمبلی کو سائن کیا اس ریزولوشن آف اسمبلی کو، تو اس لیے وہ انہی کا کام تھا، کیونکہ وہ یعنی اس میں پہلا حصہ جو اس کا ڈیٹ دینے والا تھا وہ بھی نئی ڈیٹ وہ خود دیتے، اس لیے انہوں نے اس کو ڈسٹنگوش کر دیا. گویا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ واقعتاً انہوں نے یہاں پر اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے ضرور آپ باہر گئے ہیں، تجاوز کیا ہے صدر مملکت نے. سینیٹر کامران مرتضیٰ، یہ تو کے پی والی بات تو ان کی طرف سے خود ہی ایڈمیشن آ گیا، لیکن یہ فرمائیے گا آج آغاز میں آپ نے فل کورٹ کی جو درخواست تھی جو آپ تمام نے مل کر دی تھی حکومتی جماعتوں نے، وہ آپ نے ایک تو واپس لے لی. پھر یہ کہ یہ جو گورنر کا اختیار ہے اس کے اوپر آیا آپ لوگ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں بالخصوص پنجاب کے حوالے سے؟ کیونکہ آج تو وکیل جو الیکشن کمیشن کے تھے ان کا بھی یہی موقف آیا ہے کہ جی ہمارا نہیں، یہ تو دراصل جو کام ہے یہ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا یہ گورنر کا کام ہے. اس میں ایسا ہے کہ یہ جو درخواست تھی فاروق صاحب اس وقت پیش تھی اور فاروق صاحب نے وہ اپلیکیشن موو کی تھی اور انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا فل کورٹ والی. تو باقی رہ گئی کہ اختیار کی بات. تو اختیار تو ایڈمیٹڈلی جو ہے انہوں نے آدھے تک تو جو ہے مان لیا کہ ہم نے تجاوز کیا ہے، اور بقول ان کے وکیل صاحب کے جو آج پیش ہو رہے تھے کہ انہوں نے شاید ایڈوائز بھی کر دیا تھا اس بات پہ کہ جی یہ آدھا جو کے پی کے حوالے سے اختیار جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ تجاوز ہے. چلیں آدھا تو مان لیا، یہ مہربانی ہے ان کی، مگر دوسرا آدھا بھی جو ہے نا وہ حالانکہ وہاں پہ ایمبیگوٹی ہے، مگر اس سے پہلے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کورٹ آرڈر ہے اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ گورنر صاحب ڈیٹ دیں اور الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن کے ساتھ. تو وہ آرڈر جو ہے وہ انفیلڈ تھا، گو کہ اس میں پارٹی نہیں تھے، مگر وہ اس کو ریفر کر رہے ہیں اپنے آرڈر میں اپنی کارسپانڈنس. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کارسپانڈنس میں صدر صاحب جو ہے نا ریفر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو خط لکھتے ہوئے یا کہیں اور خط لکھتے ہوئے، تو یہ بھی ان کی نالج میں تھا، اگر ہم سمجھ لیں کہ ان کو میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں چلا. تو اس کے باوجود کہ ایک کورٹ کا آرڈر تھا، صدر نے وہاں پہ بھی جو ہے نا کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا. تو ایک جگہ کورٹ کے آرڈر کو جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم سے وائلیٹ ہو گیا، دوسری جگہ پہ وائلیٹ ہو گیا. تو دوسرا تو وہ دیکھ لیجئے نا، وہ تو بالکل. لیکن سر یہ جسٹس مظہر کے بھی تو ریمارکس ہے نا. میں آپ سے عرض کروں کامران صاحب، صدر انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے تو سیکشن 57 ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہی حوالہ سیکشن 57 کا عارف صاحب نے بھی دیا ہے. وہ اس پہ آرگیو ہوا. یہ 57 جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ غلطی سے ان سے جو ہے نا وہ ان سے omit ہو گیا. 2 آرٹیکلز انہوں نے نہیں دیکھے جس وقت 2017 کا قانون بنا تھا. ایک آرٹیکل 105 کو انہوں نے نہیں دیکھا اور ایک آرٹیکل 48 کو شاید جو ہے نا انہوں نے نہیں دیکھا. جب یہ تو 48 میں جو ہے وہ اس وقت ان کا اختیار ہے جب قومی اسمبلی کی بات ہوگی، اور اس میں جو اختیار ہے یہ 105 میں یہ گورنرز کا اختیار ہے 105 میں. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اس کے علاوہ کوئی اگر فرض کر لیجئے کہ 57 والا کوئی ان ڈیفالٹ ہوتا کہ جی چونکہ گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے تو اس لیے جو انہوں نے اختیار استعمال کر لیا،
تو ان ڈیفالٹ اگر کوئی اختیار استعمال کرنا ہوتا تو قانون نے اس کی جو ہے نا وضاحت کی ہوتی کہ اگر فلانا ایسا نہیں کرے گا تو پھر فلانا آپ ایسے کر لیجئے گا. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دو پیرالل پروویژنز جو ہے نا وہ موجود ہیں دستور میں, اور اگر دستور میں کوئی چیز موجود ہے تو دستور جو ہے وہ پرویل کرے گا, نہ کہ اس کی سبارڈینیٹ لیجسلیشن. کامران صاحب کا پلٹ جواب آیا ہے, دو آرٹیکلز کا جواب ایک کے بدلے دو کا جو ہے حوالہ دیا ہے سینیٹر صاحب نے. کامران صاحب, پھر الیکشنز کے لیے کمر کس لی جائے, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کل کیا اعلان ہونے والا ہے مختصراً؟ میں راجہ صاحب کی طرف بڑھتی ہوں اس نوٹ پہ. پھر دیکھیے, وہ اگر کہا جائے کہ کیا فیصلہ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ غیر مناسب ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا فیصلہ کریں گے. بات صرف اتنی ساری ہے کہ یہ اختیار, یہ ڈیٹ دینے کا اختیار کس کا ہے, ڈیٹ کیا ہوگی یہ اس کے بعد کی بات ہے. تو ڈیٹ دینے کے اختیار کا جو ہے نا کل فیصلہ ہوگا, اور اس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ صدر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا, حالانکہ وہ ایڈمیشن ہے ان کی پارٹ پہ. گورنر صاحب کا بھی کہہ سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کا بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, مگر بہرحال جو ہے نا وہ. لیکن ایسا لگتا ہے سر, ایسا معلوم ہوتا ہے کامران صاحب کہ تاریخ کون دے گا اس کا تو فیصلہ ہو جائے گا شاید, یا یہ بتایا جائے گا, لیکن الیکشنز کے لیے جو ہے وہ تیاری پکڑ لی جائے. اور پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے کہ اس سے دراصل آپ لوگ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ اس کا ظاہر جواب فرمائیے گا, آپ چونکہ لیگلی اور پولیٹیکلی دونوں اعتبار سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے معاملے کو. تو راجہ یاسر صاحب, میں آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں. چلے ایک ایڈمیشن تو آ گیا نا آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر مملکت کی طرف سے, یہ بھی ایک خاصی الارمنگ بات ہے. اور دوسرا, آپ نے یہ توڑ پھوڑ شروع کر دی. عظمہ زاہد صاحبہ کی ٹویٹ دکھائی جائے, عظمہ بخاری, اس پہ ویسے تو پریس کانفرنس بھی کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب آپ کے لیے ایک اور یہ کٹا کھل جائے گا راجہ صاحب کہ ابھی آپ کے اوپر کیسز کی کمی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک ضمانتیں بھی لے رہے ہیں. پھر یہ ٹویٹ میں کہتی ہیں عظمہ صاحبہ, بنتی ہے بھائی, آخر غنڈہ گردی کا اثر ہوتا ہے, گیٹ توڑے, پولیس کو مارا, وردیاں پھاڑی, جوڈیشل کمپلیکس کو یرغمال بنایا, تو کیا بڑی بات ہے. اور ہیش ٹیگ فورن فنڈڈ گھڑی چور, یہ عظمہ صاحبہ کی ٹویٹ ہے, میں پڑھ کے بتا رہی ہوں. جی یاسر صاحب, اس کا جواب فرمائیے, یہ کیوں ضرورت پیش آئی آپ کے ورکرز کو یہ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, بڑے معزز ممبران جو بات کر رہے ہیں آج کے پینل کے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی میچور ڈیموکریسی میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی ڈیموکریسی ابھی بالکل میچور نہیں ہے, اور اس میں جب کنسٹیٹیوشن بنائی جاتی ہے تو اس توقع کے ساتھ بنائی جاتی ہے کہ لوگ فیئر پلے کے قائل ہوں گے, فیئر پلے کریں گے, جو اس کے جتنے بھی اس کے جو آپ کے کھلاڑی کہنے ہیں یا جو اس کے پلیئرز ہیں پاور میں. تو یہاں پہ تو ہم جب سے پاکستان بنا یہی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو پلیئرز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو توڑنا کیسے ہے کنسٹیٹیوشن کو, یا اس کو میکسیمم ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے, یا لا کو اویڈ کیسے کرنا ہے. تو یہ انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ایوالو ہو کے ایسی سٹیج پہ پہنچ جائیں. دیکھیں, جو کئی ممالک ہیں انگلینڈ سمیت جہاں پہ ریٹن بھی نہیں ہے کنسٹیٹیوشن, اس کے باوجود ان کو پتہ ہے ایک جنرل فیئرنیس کا لا ہوتا ہے نا. اس میں اسی کیس میں آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی توڑی ہندوستان میں, اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں, پروونشل اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں, ان کے الیکشن ہو جاتے ہیں, ظاہر کمپیریٹیولی وہ میچور ہیں. ہم نے تو اس میں یہ لکونے ڈھونڈنے شروع کر دیے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کر رہا. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف انہی کی یہ غلطی ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل پلیئرز ہم سب شامل ہیں اس میں, کہ ہم فاؤل پلے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سسٹم کو سسٹم کے تحت ہم لوگ چلانا نہیں چاہتے. تو آپ کی کیا مراد ہے اس بات سے یاسر صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں فاؤل پلے؟ آپ کی طرف سے کیا فاؤل پلے ہے ان یور ویو, کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا مجموعی تمام کی غلطی ہے یہ, آپ نے کیا, آپ کو لگتا ہے اسمبلی توڑنے میں اجلت کر دی؟ دیکھ نہیں, یہ بات نہیں, اس بات نہیں, ایک جنرل بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کی گیم کے جو رولز ہیں اس پہ کوئی بھی نہ چل رہا ہو نا, تو پھر ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ کوئی فاؤل کر دے. کیونکہ سب آپ جس ہاکی کھیل رہے ہیں, دو ٹیمز کھیل رہی ہیں, تو اگر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس کے ٹخنوں پہ ہی مارنی ہے ہاکی اور بال کو نہیں مار رہا, تو پھر دوسری ٹیم بھی یہی کرے گی آبویسلی. تو ایک ماحول خراب ہوا ہوا ہے, اور اس کو جو آپ نے پہلے انٹرو میں بات کی کہ اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے ایز سون ایز پاسبل. اور آبویسلی اس میں نہ صرف تمام پولیٹیکل پلیئرز بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں. اب جہاں تک بات آپ نے آج کی توڑ پھوڑ اور وہ پرابلم جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ آور, جی آپ لوگ حملہ آور تو خیر کوئی نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کا اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور وہ چارجڈ اپ بھی ہوتا ہے, اور اس طرح کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ آج ایک بالکل فضول قسم کے کیس پہ, اس پہ بھی میں آتا ہوں, عظمہ بخاری صاحب جو بات کر رہی ہیں, یا عظمہ بخاری, اس پہ میں آتا ہوں. تو ایک اس طرح کی چیز پہ آپ کے لیڈر کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے آپ موب کو
कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम लोग वहाँ पे इसलिए मौजूद होते हैं लोगों को समझाने के लिए, और जब तक मैं वहाँ पे था तो मुझे नहीं, उस वक्त तक तो मैंने नहीं देखा कि कुछ ऐसा वाकया हुआ है। उसके बाद मैंने कहीं जाना था तो आई टू लीव। तो लेकिन राजा साहब, जब तक आप वहाँ मौजूद थे उस वक्त तो बिल्कुल ये माहौल बना हुआ था कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल गिरफ्तार हो गए, क्योंकि सेशन कोर्ट ने तो नाकाबिले जमानत उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। नहीं, उस ये जब बात क्राउड में फैली ना तो बेचैनी भी तभी फैली। अच्छा। खैर एनीवेज, तो उसमें आपके जाहिर है ये एक मॉब की साइकोलॉजी है ना, फिर मॉब को कंट्रोल करना तो कहीं आप मुश्किल हो उनकी जाता है। आड़ में अपने फैसले तो नहीं करवाना चाह रहे थे यासिर साहब? आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक थी आपकी तरफ से। कोई प्री प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने तो कोई, आप अभी वीडियोज ही दिखा रही हूँ, मुझे तो नजर नहीं आ रही। और लेकिन अगर ये कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली प्री प्लान नहीं था, और कई शरारती अनासर हो सकते हैं उनका पीटीआई से डायरेक्टली ताल्लुक भी ना हो। हाँ, अगर कोई पीटीआई की लीडरशिप उसमें नजर आ रही है, इन्वॉल्व है, तो जरूर एक्शन होना चाहिए किसी के भी खिलाफ, चाहे वो पीएमएलएन की हो, पीटीआई की हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की। अगर एक प्लान करके कोर्ट में तोड़ फोड़ की जाए तो फिर वो वाकई एक क्राइम है। वो लेकिन मैं नहीं यहाँ नजर तो नहीं आया कोई पार्टी की तरफ से। तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही आपके ऊपर इसका बिल फाड़ा जा रहा है, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, ये आपका ठीक है? बिल्कुल, या इवन वर्कर्स भी अगर हैं तो जाहिर है तमाम वर्कर्स तो इतने लिटरेट नहीं होते ना कि उनको जब ये बात मॉब में चली जाती है तो फिर तो आपने रोका क्यों नहीं राजा साहब? आप उनको बोलते कि आज आप हमारे साथ ना जाएं, पेशियों पे जा रहे हैं। मैं वहाँ खड़ा था तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मैं तो इवन मॉब में बड़ा मुश्किल होता है समझाना, आपको खुद भी मार पड़ सकती है। इवन अगर कोई सारे लगा रहा हो इस तरह के हमारे ओपोनेंट्स के खिलाफ जो जिनमें वल्गैरिटी आती हो, तो मैं खुद रोक चुका हूँ। एक धरने के जमाने में मरियम नवाज साहिबा के बारे में कुछ वर्कर्स नारे लगा रहे थे तो मैं गेव देम अ शट अप कॉल, और लकीली वो चुप कर गए। तो आपका बेसिकली मेरा ख्याल है लीडर्स का ये रोल है कि समझाएं मॉब को। और ऑब्वियसली लोग तो वो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी विदाउट लिटरेसी इज एनार्की। तो जाहिर है लिटरेसी है नहीं। ऐसे मौकों पे उसी चीज की मिसाल आती है। सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल। आपकी जो घड़ी चोरी वाली बात है उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। देखिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, देखिए ये तो कोई केस ही नहीं है। आपके लॉ के तहत एक घड़ी खरीदी गई, जब घड़ी खरीद ली आपने तो वो तो आपकी है बेसिकली। मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तोहफा दे रहे। देखिए, अगर लॉ में ये मौजूद नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। देखिए, खान साहब पे जो केस भी इन्होंने बनाया है वो ये नहीं है कि घड़ी उन्होंने क्यों खरीदी, क्योंकि तोशाखाना में जो कोई भी ताइफ है उसका एक लॉ मौजूद है कि जो आप अगर गवर्नमेंट में हो तो उसको खरीद सकते हैं पेमेंट करके। सही, बिल्कुल। दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट अबाउट स्टीलिंग। ये तो एक पॉलिटिकल स्लोगन उन्होंने बना लिया ना, अदरवाइज तो इट्स नॉट अबाउट। वो तो ये है कि उन्होंने जब डिक्लेयर किया तो उसका वक्त का तयन ये था, उसके भी वो लॉ फैसला करेगा। वो ये क्या आप कह रहे हैं कि हाँ ये इसकी कोई बात नहीं है, ये एक आपके ऊपर दरअसल कोई बहाना चाहिए था, इसलिए इस बहाने के तहत केस गढ़ा गया। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन तमाम के व्यूज इस पे लेते हैं। और क्या ये जो मजमा है इससे खौफजदा है दरअसल हकीकतन हुकूमत, जैसे कि पीटीआई कहते हैं? आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आपकी तरफ आती हूँ आरिफ चौधरी साहब। आर्टिकल 48 और आर्टिकल 105 इनका अहवाल क्यों देना दरअसल भूल गए? अगर आर्टिकल 57 की बात की जा रही है और ये अच्छा ये बड़ा जरूरी जुज़ है, आरिफ साहब से मुझे बताया जा रहा है, मैं दोबारा ये वाली बात पूछती हूँ। कामरान साहब ये बताइएगा सर, ये आप दरअसल इसी मजमे से डर रहे हैं जो कि आज जमा था, आपको नजर आ रहा है कि ये अवाम और पॉपुलैरिटी है खान साहब की, उनका यही वर्जन है, इसी वजह से आप लोग इलेक्शंस का सामना नहीं करना चाहते? इसका जवाब फरमा दें। और घड़ी का भी केस आपने ऐसी जबरदस्ती का थोपा है खान साहब पे। किसने कहा कि हम इलेक्शन से डरते हैं? आपने शायद जेयूआई का जवाब नहीं पढ़ा। जो आप पढ़ लेती तो फिर ये सवाल न करती, या मेरे के बाकी दोस्तों ने भी शायद उसको नहीं देखा तो उसकी तनकीद उसमें कर रहे हैं। हमने कहा कि बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हम जो है इस बात को कभी भी इलेक्शन से नहीं भागते और कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि केयरटेकर सेटअप जो है वो कंटिन्यू करे। और ये भी हमने साथ बता दिया कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार, क्योंकि ये सिर्फ डेट का केस है, तो डेट देने का इख्तियार किसका है ये भी हमने लिख के बाकायदा बता दिया और ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अगर आपको भी कॉपी चाहिए तो मैं भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे अभी भिजवा देता हूँ। ठीक है। तो हाँ वो मैं भिजवा देता हूँ 2 मिनट के बाद। तो बाकी रहेगी घड़ी चोरी की बात।
گھڑی والا معاملہ تو ٹھیک ہے کہ جی میری گھڑی میری مرضی، مگر اگر فرض کرو کہ کوئی آپ کے گھر میں کیک بھی لے کے آیا تہذیب بیکری سے، اور پھر اس کے بعد وہ تہذیب بیکری والا کیک آپ رکھ لیں، اور اس کے بعد تہذیب والوں پہ جا کے 5,000 روپے والا 3,000 روپے والا کیک واپس 2,500 میں بھیج جائے، تو پھر جو نا اس کے بارے میں کہنا وہ ایک بد اخلاقی بھی ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ، پہلے تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تحفہ دیا، تحفہ جو ہے وہ کسی ذات کی حیثیت میں نہیں ملتا، چلیں اس کے ساتھ ایک فیسلٹی ہے کہ اتنی پرسنٹیج جو ہے نا اس کی جمع کرا دیں اور پھر آپ رکھ لیں، وہ اس صورت میں کہ آپ کو پسند آئے تو بہت کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، قلم ہے پسند آ گیا، تلوار ہے پسند آ گئی، کوئی چاقو ہے پھر خنجر ہے وہ پسند آ گیا، ٹھیک ہے آپ نے لے کے رکھ لیا، اس کی قیمت لگوا دی، مگر اس کے بعد اس کو بیچنے کے لیے نکل پڑیں گے تاکہ اس کو بھیجنے کے جی میری گھڑی میری مرضی، میرا کیک میری مرضی، تو یہ بد اخلاقی بھی ہے، اور یہ اس طرح کا کاروبار جو ہے وہ میرا خیال ہے جائز بھی نہیں ہے، اور پھر ایک چیز نہیں بیچی، بہت ساری چیزیں بکی ہیں، اور پھر بکتے بکتے جو ہے نا وہ جدھر سے تحفہ آیا تھا وہاں تک پہنچ گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت برا ہوا ہے، جو کچھ ہمارا جو ہے اس میں امیج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تو گویا یہ کہ آپ اخلاقیات کے حوالے سے اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں کامران مرتضی صاحب ایک آپ سے عرض کرتی چلوں، فواد چودھری صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے، مجھے آپ ماشاءاللہ بڑے صاف گو ہمیشہ آپ انسان ہیں اور آپ بہت سچی بات کرتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں فواد صاحب، لیکن آج انہوں نے ایک بات کی ہے، میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو 2 جج صاحبان ہیں ان کے اوپر باضابطہ طور پر آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا، اس کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف لیگلی دیکھ رہی ہے یہ سنیے گا، پھر اس کا جواب فرمائیے پلیز۔ آج پھر نون لیگ اسی پالیسی کے اوپر کاربند نظر آتی ہے جہاں پہ وہ ججوں کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اب یہ باقی سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر ہے کہ وہ تقسیم کا حصہ بنتے ہیں یا آئین کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جی کامران صاحب، ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے آپ لوگ دراصل فارمولا چلا رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، فواد صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ فواد صاحب جو ہے نا وہ باتوں کو ایسا رنگ دیتے ہیں یا ایسا رخ دیتے ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی ہیں، یہ ان کا ایک باوجود میں ان کے ساتھ ایک احترام کا، اس کے ساتھ بھی بھائی کے اس کے ساتھ بھی احترام کا ایک رشتہ ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی طرف سے، اور اس میں ہم نے بڑے احترام سے یہ لکھا تھا کہ 2 ججز نے یہ ایک ڈیفینیٹ اوپینین دے دیا ہے اس حوالے سے، الیکشن کے ڈیٹ کے حوالے سے، تو جب ایک ڈیفینیٹ اوپینین کسی جج کی طرف سے بغیر سنے آ جائے، اس کا مائنڈ ڈسکلوز ہو جائے، تو بہتر یہ ہوا کرتا ہے کہ اس میں وہ ریکیوز کر جائیں از خود، تو ہم بھی احتراماً ان سے یہ عرض کرتے ہیں اور بغیر کسی پریجوڈس کے اور بغیر کسی اناد کے یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا وہ ریکیوز کر لیں اور خود ریکیوز کریں، اور یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے بھی جو ہے وہ فاروق نائک تھی کورٹ میں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ توہین کا یا کوئی انسلٹ کا جو نا پہلو جو نا یہ رخ دینا یا لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ہم نے کسی جج کی جو نا وہ اس طرح اچھا نہیں کامران صاحب، میرا آپ سے عرض یہ ہے سر، آپ نے ٹھیک ہے آپ نے حوالہ بھی دیا کہ آپ اس لیکڈ کال کی وجہ سے آپ نے یہ موقف اختیار کیا، لیکن مریم صاحبہ تو اپنے جو کنونشنز ہے اس میں برملا یہ فرما چکی ہیں کہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ جنرل فیض سے ہے اور ابھی بھی کہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کال سے آگے کا معاملہ ہے گویا۔ دیکھیے ہم 2 کے ان کے الائی ہیں، مگر اس کا مریم کے جو اپنا پارٹی کے لوگ ہوں گے وہ اپنے جو نا اس طرح کے بیانیے کے خود جو نا جواب دہ ہوں گے، ہم اپنا بیانیہ خود مرتب کرتے ہیں، ہمارا اس بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے تمام بیانیے جو نا وہ دوسروں کے احترام پہ مبنی ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جواب میں ہمارا بھی احترام کیا جائے جس طرح سے ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ ان چیزوں کا کسی ججوں کو جلسوں میں ڈسکس کرتے ہیں، نہ ہم خدا نخواستہ کسی کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں۔ درست کامران صاحب، آپ کا بڑا واضح موقف اس معاملے پہ آ گیا ہے اور یقیناً ہم تمام کے لیے یہ بہت ایک پرومیننٹ بات ہے آپ کی طرف سے۔ عارف چودھری صاحب، آپ سے وہی احوال میں دوبارہ عرض کرتی ہوں، آرٹیکل 48، آرٹیکل 48، آرٹیکل 105 ان 2 کے احوال دینا آیا کیوں بھول گئے الیکشنز ایکٹ 2017 کے، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے اپنے پہلے کے ریمارک میں، جو کہ صدر مملکت کے یہ جو اس اختیار کو یا اس پریروگیٹو کو مزید ڈسکس کرتا ہے، یہ 2 آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے کامران صاحب نے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو آرٹیکل 1053 ہے وہ بھی جب اسمبلی کی ڈیزولوشن کے بعد کرتا ہے
गवर्नर नोटिफिकेशन, तो बुनियादी तौर पर वो उस वक्त किसी के यानी उस वक्त तो केयर टेकर को भी उससे साथ बनाना होता है, तो वहाँ भी कोई ऐसी उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और ये जो फरमा रहे हैं ना जी पार्टी, ये तो जाहिर है कि लेजिस्लेशन में इन्वॉल्व है, इन्हें अपनी गलतियों का खुद पता होना चाहिए, ये समझते हैं। लेकिन बात ये है कि क्योंकि वैक्यूम नहीं रहने देती लेजिस्लेशन, ये जो वैक्यूम था ना आप देखें वो पोर किया गया है। 57 आर्टिकल जो है 207 यानी 2017 जो ये है एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसका 57 अगर आप उसे देखें तो बुनियादी तौर पर वो किसी चीज से मुतसादम बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि ये इख्तियार जो है वहाँ जनरल इलेक्शन की बात की गई है, और जनरल इलेक्शन जो है वो सूबाई असेंबली का भी जनरल इलेक्शन है। यानी देखें मैं आपको अर्ज करता हूँ फर्क क्या है। फर्क ज़िमनी इंतखाब और जनरल इंतखाब। ज़िमनी इंतखाब की सिचुएशन और है, जनरल इंतखाब की सूरत हाल और है। ये जनरल आम इंतखाबात जो हैं ये ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि जी वो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए प्रेसिडेंट कर सकता है, सूबाई के लिए नहीं। सूबाई असम्बली के भी इंतखाबात जनरल इंतखाबात ही कहलाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई ना कर रहा हो जिनकी जिम्मेदारी है गवर्नर की, अगर वो ना कर रहा हो तो फिर उसके बाद कौन करेगा, उसका हल उन्होंने निकाला है आर्टिकल 57 में। तो मैं इस पे ज्यादा जोर देने की बजाय मैं जाऊंगा उस बात की तरफ जो आज का रवैया मुझे नजर आया। मैं काफी हद तक कामरान मुर्तजा साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि इन लोगों का जो स्टाइल मुझे नजर आया वो नहीं है जिसकी तरफ फवाद चौधरी साहब ज्यादा इशारा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी साहब के ज़हन में शायद ये हो कि जो मरियम नवाज साहिबा का स्टाइल था, लेकिन उन्होंने हवाला भी फवाद साहब ने नून लीग का ही दिया कि मरियम नवाज के उस स्टाइल को या उस बयानिए को बाई किया हो JUI ने या पीपल्स पार्टी ने। बल्कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने और JUI ने एक बड़ा भला कर दिया इस कौम का कि इन्होंने वो जो नजर आ रहा था कि शायद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जनाब कोशिश की जाए कि इलेक्शन ये फैसला ही ना हो सके और इलेक्शन जो है उससे फरार चाहते हैं। इन्होंने तो यह साबित कर दिया कि नहीं, हम इलेक्शन जरूर चाहते थे, लेकिन असल ख्वाहिश हमारी ये थी कि ऐसा तासुर ना हो, जो मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि जी प्रेशर था इमरान खान का, तो इस वजह से हमने इलेक्शन किए, वरना हम तो इलेक्शन में तैयार हैं। यानी आप इस बात के मुतारिफ हैं, आपने कहा कि ये इनका मौक़िफ़ बेहतर है, और आप गालिबन आरिफ साहब उस मौक़िफ़ से भी एग्री करते हैं जिस बुनियाद पे अभी कामरान साहब ने फरमाया कि जिस वजह से उन्होंने 2 जजेस की एक्सक्लूजन मांगी थी बेंच से, वो दरअसल वो ऑडियो लीक्स वाला मामला था। बिल्कुल सही है, वो ठीक है मामला, आपको लगता है? नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ दोनों देखिए उसका फायदा क्या हुआ उसका। जी कामरान साहब आप कुछ कह रहे हैं? ऑडियो लीक वाले अगर चले गए, जी कामरान साहब आप कुछ कह रहे हैं? ऑडियो लीक वाले गए तो उसके साथ चले गए वाले मामले के इससे कोई कतई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ इतना था कि आपने आर्डर लिखवाया जिसमें आपने कहा चीफ जस्टिस साहब को कि इसको सो मोटो लें, उस आर्डर शीट में आपने माइंड डिस्क्लोज कर दिया। आपने ऑलमोस्ट ये कह दिया कि क्या होना चाहिए। जब आप माइंड डिस्क्लोज कर दें तो फिर मुनासिब नहीं है कि कोर्ट में बैठे। ऑडियो लीक या किसी और मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जी आरिफ साहब प्लीज गो अहेड। इनकी बात की इस हद तक और तौसीक करता हूँ कि बुनियादी बात ये दोनों की बात थी। इसके साथ दूसरे लोगों का भी मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया उनमें से एक थे जिन्होंने कहा कि जी वो वोटर इलेक्शन नहीं देना चाहिए, और दूसरे जो थे उन्होंने कहा कि जी बेसिकली देखना ये चाहिए कि क्या असेंबली की रिजोल्यूशन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही भी थी या नहीं थी। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 4 जो थे अगर वो अलहदा रिक्यूज कर दिए गए तो उसके लिए इन्हें काफी हद तक क्रेडिट जाता है। अच्छा, कि नतीजा तर ये हो गया कि बेंच जो है, हाँ यस मैं तो इसको इस अंदाज में देखता हूँ। मुझे आज देखें हमारा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मुझे चीजों को उस पैराडाइम के साथ देखना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी आती हो। तो इससे स्टेबिलिटी मुझे ये आती हुई नजर आ रही है कि जो यानी PDM में जो ऐसा माइंड डिस्क्लोज करने वाली बात की गोया ये कि ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आपने बड़ा वाजे की बात की कि ये चीज नहीं है, और ये कामरान साहब ने भी इस बात की एक तरह से एक अग्रीमेंट इसके साथ दिखाई कि हाँ वो मामला उससे हमारा
इस तरह से ताल्लुक नहीं है। ये राजा साहब, इसका लेकिन गोया आप जवाब फरमाना चाहेंगे जो अभी कामरान मुर्तजा साहब ने घड़ी के हवाले से आपको मिसाल दी कि दरअसल उससे हमारे कौमी सलामती पे, हमारे कौमी ताल्लुकात पे मुल्क के ज़रब आया, और उन्होंने एक बेकरी की मिसाल देके कहा कि ये आगे पास ऑन कर देना, बेसिकली ये अखलाकियात का एक बड़ा निचला दर्जा है। देखिए, अभी तो बात नैब से आके अखलाकियात पे आ गई है ना। इन्होंने तो केस जो है वो जिस तरह नून लीग वाले पोर्ट्रे कर रहे हैं, और मैं आपकी इनकी बात से एग्री भी कर रहा हूँ। पहले भी इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया कुछ नून लीग का जो बयानिया उससे मुख्तलिफ और टॉपिक्स पे। तो ऑब्वियसली JUI की अपनी सोच है, उनका वोट बैंक भी बिल्कुल फिक्स्ड है। जहाँ तक तो पहले तो बात हम कर रहे थे आपकी जमात से यासिर साहब क्यों कहा जाता है? जी आप मुकम्मल कर लें, मैं ये आपसे अगला सवाल करती हूँ। आपकी जमात फिर भी 12 ये कह रही है कि इलेक्शन से डरते हैं। ये है बहुत बड़ी चोरी कर लीजिए आपने। इल्जाम तो ये लगाया जा रहा है ना, जो जिसको बेसिकली बयानिया बनाया जा रहा है। जी दुरुस्त। तो अब बात वहां से तो निकल गई। अब बात आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो अरबों खरबों की करप्शन हुई, या लोग जो पैसे निकाल के ले गए, जो लोगों के अकाउंट्स में डाले गए, जो सारे प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं पनामा लीक्स में जो चीजें, उन चीजों को एक तरफ रख लें, और ये इमरान खान साहब की जो एक इन्होंने छोटी सी गलती पकड़ ली है, उसको आप एक तरफ रख लें, जिसका कोई क्राइम से दोबारा ताल्लुक कोई नहीं है, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये दो मतलब आप बिल्कुल एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं ना आपस में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई, मेरा तो पॉइंट वैसे ही साबित हो गया, बल्कि लोग भी। आपको ये लगता है कि कामरान साहब ने ये एडमिट कर दिया कि ये क्राइम नहीं था, यही आप कह रहे हैं यासिर साहब? हाँ एग्जैक्टली, इन्होंने यही कहा है ना कि अखलाकी तौर पे गलत है। ये तो नहीं कहा कि चोरी कर लिया था इन्होंने, तो कानून में एक चीज मौजूद है, सो इन्होंने एडमिट कर लिया मेरा पॉइंट। और घड़ी कोई इतना बड़ा कौमी इशू नहीं है, ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है होगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक। लेकिन वो फराज साहिबा का भी मामला उसी तरह से यासिर साहब, सिर्फ ये एक मामला नहीं है, एक तो ये तोशा खाना का मामला है, दूसरा फराज साहिबा का मामला है। उनके ऊपर भी FIA पूछगछ जब उनसे भी कर रहे हैं, और उनको भी तलब किया हुआ है, 9 मार्च को तलबी भी है मामले में। वो इस मुल्क में मौजूद थी, और उन्होंने जो भी उनके मामलात हैं, ना तो वो पार्टी की मेंबर थी, ना कोई वजीर थी। उनको अगर कोई जाती ताल्लुकात थे प्राइम मिनिस्टर खान साहब उनका दिफा क्यों करते थे यासिर साहब? ये भी फिर सोच तलब बात है, और तलब बात है। बात की कि उनकी दानिश्त में तो उनको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। उन्होंने अपनी ज़ाहिर है, क्योंकि ताल्लुक भी उनका जाती ही था, उनकी वाइफ का ताल्लुक था, तो उन्होंने बात कर दी। बाकी तहकीकात करें, हमने तो कभी छुपने की कोशिश नहीं की। अगर कोई बंदा PTI में करप्ट है तो हम तो कहते ही नहीं कि उसको छोड़ दें इस वजह से कि वो PTI का मेंबर है। अगर उन्होंने वाकई करप्शन किया तो पकड़े, मेरी तरफ से फांसी दे दें, तो देनी। अच्छा, ये बड़ा अहम आपने बयान दिया है। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, फिर इस मामले को भी जरा टच अपॉन करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि जी ये आपस में मिल बैठ के ये मामला क्यों हल नहीं करते, हर मामला हमारे मत्थे क्यों डाल दिया जाता है, तो ये बड़ा एक जरूरी पॉइंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि अब पार्लियामेंट आना चाहती है PTI, और उनको रिफ्यूज किया जा रहा है कि भाई अब आपकी कोई वापसी नहीं हो सकती, और आप जेलें भरें, जो आपने पहले कहा था कि हम जेल भरेंगे। आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। पार्लियामेंट के मामले को भी जाहिर है बात करना उस पर जरूरी है। सेनेटर कामरान मुर्तजा, आप अगला जाए तो कहाँ जाए? एक तरफ तो आप ये बात क्या आप मानते हैं यासिर साहब जो कह रहे हैं कि आपने इतना मान लिया है अपने पिछले रिमार्क्स में कि खान साहब का वो जो घड़ी वाला मामला है वो क्राइम नहीं है, वो सिर्फ अखलाकियात का जो है वो मामला है, क्राइम, देयर इज नथिंग क्रिमिनल अबाउट इट, क्या आपने यही कहा है? और साथ साथ ये भी बता दें, फिर आप उनको पार्लियामेंट ही आने दे दें सर, वो किधर जाए फिर अगले? देखिए, क्रिमिनलिटी के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं कोई ऐसा बाइख्तियार आदमी नहीं हूँ, ना मैं उनके इस हवाले से मैंने कोई डॉक्यूमेंट देखी है, तो मैं ना उनको कोई खुदा न खास्ता उनके हवाले क्रिमिनलिटी के हवाले से उनके बारे में कोई बात कर रहा हूँ, और ना कोई मैं उनको जो है ना वो उसमें कोई अपना कोई ऐसी उनके कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा। वो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो बात कर सकते हैं, उनके पास मटीरियल अगर है तो वो उनके खिलाफ मवाद ले आएँ, अगर मटीरियल नहीं है तो जाहिर है नहीं है। मैं तो सिर्फ चूंकि इखलाकी तौर पे जानता हूँ सिर्फ इस हद तक कि जी वो एक चीज़ जो है वो ली गई थी और उन्होंने कहा ये मेरी मलकियत हो गई, और फिर बाद में उन्होंने उसको आगे बेच दिया, तो ये कम से कम जो है ना ये हमारे माशरों में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है, बल्कि तो हम में तो ये भी बुरा समझा जाता है
کہ آپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا اور وہ میں نے آگے کسی اور کو دے دیا. وہ اپنے استعمال کے لیے اگر آپ نے دیا تو ہم اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں. یہ ایک طرح سے اس احترام کی نشانی ہوتی ہے جس احترام میں تحفہ دیا گیا. تو میں صرف اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. باقی کرمنلٹی کے حوالے سے جو ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں طاقت میں وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب بات آپ نے کی پارلیمان کی کہ پارلیمان میں کیوں نہیں آنے دیتے. پارلیمان میں اگر اس کو کل پرسوں بھی شاید جو ہے نا وہ کہیں یہ بات جو ہے وہ ہماری طرف سے آئی تھی کہ آئیں اور بات کریں، کیونکہ اس سارے معاملے کا یہ اب جو سپریم کورٹ بھی ہے نا، سپریم کورٹ کا کل فیصلہ آ جائے گا. ممکن ہے کسی کو فیور کر رہا ہو فریق کو، کسی فریق کو اس کے خلاف جا رہا ہو، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل پارلیمانی نظام کے اندر ڈائلاگ ہے، بیٹھ کے بات کرنا ہے. جب تک آپ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ جو نا اپنے فیصلے جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنی داڑھی دوسروں کو پکڑا دیتے ہیں. جیسے آپ آج ہم جو ہے وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل خدا نخواستہ کہیں اور کسی اور کے ہاتھ میں اپنی داڑھی دے دیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کریں اور کوئی 2 قدم آگے بڑھے. تو گویا یہ کہ آپ کی حکومت کو آنے دینا چاہیے اگر پی ٹی آئی آنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں واپس، آپ کا یہ خیال ہے؟ دیکھیے کچھ یہ آگے بڑھیں، کچھ وہ آگے بڑھیں. اگر آگے نہیں بڑھیں گے، اگر یہ پارلیمان کا نظام ہے، پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں کوئی دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ کی گنجائش اپنی ختم ہو جائے گی. انہوں نے تو شاہ محمود صاحب کو نامزد بھی کر دیا ہے نا پی ٹی آئی نے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہ تو آ رہے ہیں نا، وہ تو آنا چاہتے ہیں. اب اس میں کچھ تھوڑا سا رویہ بھی بہتر بنائیں. دیکھیں چور کہنے سے، ڈاکو کہنے سے جو ہے نا وہ معاملات نہیں چلتے ہیں. ہم اگر پارلیمان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی گروپ آف پیپل کو جو ہے نا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی سے کہیں میں نے ہاتھ نہیں ملانا، میں نے اس کو چور کہنا ہے، میں نے اس کو ڈاکو کہنا ہے. ایک شخص کو آپ ڈاکو کہتے تھے، اب آپ نے صدر بنا لیا اس کو. تو یہ اس طرح سے بنانا پڑتا ہے آپ کو. کل آپ کہا کرتے تھے چودھری صاحب کو اس کے بارے میں، تو اگر آپ کے پاس کلپ ہے تو وہ چلوا لیجئے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. راجہ یاسر صاحب مسکرا رہے ہیں جی. ہم بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو. تو میں اگر بہت برا آدمی ہوں، میری شکل اچھی نہیں لگتی ہے، مگر چونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس لیے میرے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. آگے بڑھیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، معاملات کو طے کریے. اگلے الیکشن جو ہے فیئر اور فری ہونے کی جانب لے کے چلیں. یہ ویسے عارف صاحب کی بھی اس پہ بات آئے گی، لیکن عارف صاحب کی بات سے میں دراصل وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس لاسٹ چند منٹس ہیں. یاسر صاحب آپ بھی تھوڑا اپنا رویہ ٹھیک کریں. آپ جس کو چور کہتے تھے ان کو اب آپ نے صدر بنا دیا، تو آپ تمام کے ساتھ یہی اچھا رویہ کر لیں، اپنے ویوز چینج کر لینا باقیوں کے بھی بارے میں. کیا بات ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب obviously پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، ہم تو کاف لیگ میں شامل نہیں ہوئے. تو ہمارے نظریے سے انہوں نے اتفاق کیا اور پارٹی میں آ گئے ہیں. اب ان کا کامران صاحب اس سے مسکرا رہے ہیں. ان کو جج نہیں کرنا، ان کے مستقبل پہ جج کرنا ہے نا. مولوی صاحب بن جائیں گے. نہیں اب اس کے بعد ان کا جو رویہ ہوگا اس پہ ہم ضرور ان کو جج کریں گے. یہ پہلے بھی کئی لوگوں کے ساتھ میں نے خود شکایت کی خان صاحب کو کہ آپ جس وہ یاسر صاحب وہ یہی تو کہتے ہیں دراصل آپ پہ، آپ کے جو مخالف ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آتا ہے گویا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ڈرائی کلین ہو گیا. نہیں آپ نے میری بات پوری سنی نہیں نا. آپ پہلے بیچ میں لقمہ دے دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کسی پہ اعتراض کیا خان صاحب کہ اس بندے کی ریپیوٹ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ مجھے یہ کہہ کے آیا کہ میں پہلے جو کچھ تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، آئندہ کچھ کرے گا تو نکال دیں گے پارٹی سے. اور پھر انہوں نے نکال دیا اس کو پارٹی سے اس بات پہ. تو میں تو بڑا مطمئن ہوں خان صاحب کے رویے سے کہ اگر پہلے جو بھی کوئی ٹریک ریکارڈ ہوگا پی ٹی آئی میں آگے کرے گا تو، اور خان صاحب کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ بخشتے نہیں ہیں اس کو. اچھا، یہ تسلی رکھی جائے کہ خان صاحب کو پتہ چل جائے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. جی عارف چودھری صاحب اس پہ آپ کا بھی پارٹنگ کامنٹ آ جائے. گرفتاریوں کا موسم ایک طرف بتا رہے ہیں حکومت والے کے ہیں، دوسری طرف کامران مرتضیٰ جیسے جو تمام جو ہمارے سٹین وائسز ہیں پورے پارلیمانی سسٹم کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی حل ہے، آپ مل جل کر بات کریں، یہ اس لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں کامران مرتضیٰ کی آواز آج ٹھیک نہیں ہے، لیکن باتیں تو انتہائی خوبصورت وہ کر رہے ہیں اور بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ان کو ذرا غور کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. دیکھیں کہ یہ اس سطح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو خدا نہ خواستہ پیغمبرانہ سطح پہ، اس سے نیچے بات نہیں کرتے. اور اس میں ان کے یہاں کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہر چیز جو ان کا فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی تنقید کرتا ہے اور ان کے فائدے میں بھی کرتا ہے تو وہ انہیں اچھا نہیں لگتا اور وہ یقیناً ملک دشمن بھی ہوتا ہے. اب ان کا پہلا قدم جو تھا اسمبلی سے نکلنے والا، جس نے بھی انہیں مشورہ دیا کچھ صحیح مشورہ نہیں تھا، لیکن یہ آج بھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر آپ کو یہی چیزیں اس وقت نظر آ سکتی، آپ کی تھوڑی سی مایوپک اپروچ نہ ہوتی، ذرا آگے ہوتی، تو آپ یہ نہ کرتے. اس سے پہلے ذرا اور سوچتے
تو اس وقت یاد کریں، یقین مانے دیر کر دی مہربان آتے آتے، میں میرے جیسا آپ ایک سیکنڈ، میں نے وہاں اس وقت جب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا یار اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اقتدار بھی ہے اور آپ پکار رہے ہیں مولانا کو، اور ان کی طاقت کا بھی آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود میں نے کہا اقتدار میں آ کے بھی کبھی کسی کو پکارتا ہے کہ آؤ بھائی آؤ ہمارا مقابلہ کرو، آؤ جناب، پھر تو لوگوں کے آپ نے اپنی جب تک تو گویا یہ کہ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی آپ کے یہ ویوز ہیں کہ یہ پہلے سے انہوں نے روش یہ جاری رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر ابھی بھی ان کو اس کا ہی خمیازہ، اور وہی ایک تلخی ہے آپ کے ویو میں کہ یہاں سے شروع ہوئی ہے پوری بات۔ تمام حضرات کا ناظرین شکریہ، مجھے اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔